نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بصعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم، إنكم مني وأنا منكم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات.
ایک بار نعرہ صلوات اور نواز دیں۔ سرکار کی اجازت سے مکمل کلام سے قبل ایک رباعی پیش خدمت ہے۔ دیکھیے، ہر لفظ کا ایک محمل ہوتا ہے، روٹی ووٹی پانی وانی، جو اپنے معنی کو کھو دیتا ہے، لیکن یہ معجزہ دیکھیے، جو مرضی خالق ہے وہی بنتا ہے، جو مرضی خالق ہے وہی بنتا ہے، ہر حال میں احمد کا وسیع بنتا ہے، ہر حال میں احمد کا وسیع بنتا ہے، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، محمل بھی بنائیں تو ولی بنتا ہے، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، محمل بھی بنائیں تو ولی بنتا ہے۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں، غلامی میں علی کی آ کے قمبر ایسے ہوتے ہیں، غلامی میں علی کی آ کے قمبر ایسے ہوتے ہیں، سکندر دیکھ لے تو بھی سکندر ایسے ہوتے ہیں، غلامی میں علی کی آ کے قمبر ایسے ہوتے ہیں، سکندر دیکھ لے تو بھی سکندر ایسے ہوتے ہیں، دھڑکتے ہیں مگر سوز غم شبیر سے خالی، دھڑکتے ہیں مگر سوز غم شبیر سے خالی، جنہیں تم دل سمجھ بیٹھے وہ پتھر ایسے ہوتے ہیں، دھڑکتے ہیں مگر سوز غم شبیر سے خالی، جنہیں تم دل سمجھ بیٹھے وہ پتھر، جنہیں تم دل سمجھ بیٹھے وہ پتھر ایسے ہوتے ہیں، عدوِ آل کو چھوڑو اور آؤ آل کی جانب، عدوِ آل کو چھوڑو اور آؤ آل کی جانب، وہ در بھی کوئی در ہیں اصل میں در ایسے ہوتے ہیں، عدوِ آل کو چھوڑو اور آؤ آل کی جانب، وہ در بھی کوئی در ہیں اصل میں در ایسے ہوتے ہیں، اور علی کے نفس کی قیمت رضائے کبریا ٹھہری، علی کے نفس کی قیمت رضائے کبریا ٹھہری، مقام عدل پر پلے برابر ایسے ہوتے ہیں، علی کے نفس کی قیمت رضائے کبریا ٹھہری، مقام عدل پر پلے برابر ایسے ہوتے ہیں۔ سرکار فقط ایک رات میں حر کو نظر آنے لگا سب کچھ، فقط ایک رات میں حر کو نظر آنے لگا سب کچھ، در سرور پہ جھک کر دل منور ایسے ہوتے ہیں، فقط ایک رات میں حر کو نظر آنے لگا سب کچھ، در سرور پر جھک کر دل منور ایسے ہوتے ہیں، ہوا آساں ہمیں جنت کی قیمت کا ادا کرنا، ہوا آساں ہمیں جنت کی قیمت کا ادا کرنا، غم سرور میں اشکوں سے تونگر ایسے ہوتے ہیں، اشکوں سے تونگر ایسے ہوتے ہیں، فرشتہ موت کا بے اذن ان میں آ نہیں سکتا، فرشتہ موت کا بے اذن ان میں آ نہیں سکتا، نبی کی منیت والوں کے سب گھر ایسے ہوتے ہیں، نبی کی منیت والوں کے سب گھر ایسے ہوتے ہیں، زبانی بے زبانی سے
سبھی کچھ کہہ گئے اصغر، زبانی بے زبانی سے سبھی کچھ کہہ گئے اصغر، مقام نصرت شہ میں سخنور ایسے ہوتے ہیں، مقام بے زبانی پر سخنور ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 72 کی تعداد بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن معجزہ دیکھیے، فقط ایک روز میں ہر ایک زمانے پر ہوئے قابض، فقط ایک روز میں ہر ایک زمانے پر ہوئے قابض، حسینی فوج میں ہوں تو 72 ایسے ہوتے ہیں، حسینی فوج میں ہوں تو 72 ایسے ہوتے ہیں۔ اے کوثر کچھ نہ تھا میں، مجھ کو کوثر کر دیا شہ نے، اے کوثر کچھ نہ تھا میں، مجھ کو کوثر کر دیا شہ نے، وہ پیاسا چاہے تو قطرے سمندر ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاسا چاہے، غلامی میں علی کی آ کے قنبر ایسے ہوتے ہیں، سکندر دیکھ لے تو بھی، سکندر ایسے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے انیس کا بہت مشہور سلام ہے، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، جو پست ہیں وہ نہ بھائے بلند بینوں کو، جو پست ہیں وہ نہ بھائے بلند بینوں کو، ولائے آل سے روشن کیا ہے سینوں کو، ولائے آل سے روشن کیا ہے سینوں کو، کوئی بھی عیب علی میں دکھا نہیں سکتے، کوئی بھی عیب علی میں دکھا نہیں سکتے، بلا لو سارے زمانے کے نکتہ چینوں کو، کوئی بھی عیب علی میں دکھا نہیں سکتے، بلا لو سارے زمانے کے نکتہ چینوں کو، مثال بوذر و قمبر کہیں نہیں ملتی، مثال بوذر و قمبر کہیں نہیں ملتی، علی نے کیسا تراشا ہے ان نگینوں کو، مثال بوذر و قمبر کہیں نہیں ملتی، علی نے کیسا تراشا ہے ان نگینوں کو۔ اور سفینہ آل کا اہل ولا کی قسمت ہے، سفینہ آل کا اہل ولا کی قسمت ہے، نظر میں لاتے نہیں کاغذی سفینوں کو، سفینہ آل کا اہل ولا کی قسمت ہے، نظر میں لاتے نہیں کاغذی سفینوں کو، ہو ذکر آل محمد کا جن زمینوں میں، ہو ذکر آل محمد کا جن زمینوں میں، یہ آسمان بناتا ہے ان زمینوں کو، ہو ذکر آل محمد کا جن زمینوں میں، یہ آسمان بناتا ہے ان زمینوں کو، نبی کے در پہ جو خم ان کو، نبی کی آل کے در پر جو خم نظر آئیں، نبی کی آل کے در پر جو خم نظر آئیں، فرشتے چومتے ہیں ایسی سب جبینوں کو، یہ میرے اشک عزا یہ بطول کا رومال، یہ میرے اشک عزا یہ بطول کا رومال، غم حسین یہاں لایا آبگینوں کو، یہ میرے اشک عزا یہ بطول کا رومال، غم حسین یہاں لایا آبگینوں کو، اے کوثر ان کے مقدر میں جیت ہوتی ہے، اے کوثر ان کے مقدر میں جیت ہوتی ہے، علی کے نام سے الٹیں جو آستینوں کو، اے کوثر ان کے مقدر میں جیت ہوتی ہے، علی کے نام سے الٹیں جو آستینوں کو۔ اور آج کا دن چونکہ شہزادہ قاسم سے منسوب ہے، 2-3 شعر پیش خدمت ہیں۔
لاشے قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، ام فروا کو ہے بیٹے کی جدائی کا ملال، اشک ہیں آنکھوں سے جاری، اشک ہیں آنکھوں سے جاری، جسم ہے غم سے نڈھال، ماں کھڑی ہے قاسم گلگوں قبا کے سامنے، لاشے قاسم ہے شاہ کربلا کے سامنے، رن میں جانے کی تمنا، رن میں جانے کی تمنا دل میں ہے اتنی شدید، نصرت آقا میں اب یہ رک نہیں سکتا مزید، یوں بھتیجا سر جھکائے ہے چچا کے سامنے، جب چچا آیا تو زندہ وہ نہیں پائے گئے، اتنے گھوڑے میت قاسم پر دوڑائے گئے، لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں علقمہ کے سامنے، لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں علقمہ کے سامنے، اپنے بھائی کی نشانی دین کو کر دی عطا، ایک بھتیجے کا بھی راہ حق میں نذرانہ دیا، سرخ رو مولا ہوئے اپنے خدا کے سامنے۔ بہت مزید محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، کل جو ہم نے مجلس پڑھی اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا نام ہم نے حولہ لے دیا، وہ حالہ ہے، حالہ بنت خویلد، وہی جو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، وہ جب دوبارہ سنی تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ حالہ ہے، اور ہم نے اس کو حولہ پڑھ دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بات کا وہیں سے آغاز کریں جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا کہ محبت اہل بیت میزان ہے، آج نہیں ہمیشہ سے میزان رہی، ایمان کا میزان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اسی کو معیار بناتے تھے، اسی سے پہچانتے تھے۔ آج ہم وہی مثالیں دیں گے۔ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، بات پتہ نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ دونوں طرف بلکہ ہر طرف کچھ نہ کچھ نادان ہوتے ہیں، ان نادانوں کی وجہ سے سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جس طرف کا بھی ہو ذرا احتیاط سے گفتگو کیا کرو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے بات کرو۔ ایک معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں اتنی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بت شکن کون ہے اسلام میں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے بشریت میں سب سے بڑا بت شکن کون ہے؟ مولا کی ذات ہے نا، مولا کائنات ہے نا سب سے بڑے بت شکن مولا۔ اب مجھے بتائیے کہ سب سے بڑے بت شکن ہیں
تو جو بھی یہ کرتا ہے کہتا ہے وہ صاحب بش شکن فلانے نے بش شکن کی، ہم تو بش شکن کے ماننے والے، ہم بش شکن کے ماننے والے. لیکن بتائیے بعض ایسے ممالک کے جہاں ان کا دین ہی یہی والا بت پرستوں والا، اب جائیے وہاں جا کے بت توڑنا شروع کر دیے. ہمت ہے تو میں دیکھوں آپ کیسے بت توڑتے ہیں. توڑیے نا بت وہاں پہ. نہیں توڑ سکتے نا، کیوں؟ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. اسی طرح غیر مسلم جب معاشروں میں آپ رہتے ہیں، یورپ میں ادھر ادھر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے چیزوں کا. تو خدا کے بندو جو خیال دوسروں جگہ پہ جا کے رکھتے ہو، اپنے ملک میں رکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے. جب یہ خیال تم دوسرے ممالک میں جا کے کرتے ہو کہ ان کے مذہب کا خیال کیا جائے، رعایت کی جائے، بھائی کوئی ایسی بات نہ کی جائے، اور جانتے ہیں آپ کے کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنی خاطر ایسا نہیں کرتے. تو بھائی یہاں بھی اپنی خاطر، اپنے ملکی کی خاطر، اپنے شہروں کی خاطر، سب سے اپیل کر رہا ہوں. کسی خاص طرف میرا اشارہ نہیں سمجھیے گا، بلکہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے. ارے بھائی خدا کے بندو کیا ہو گیا؟ پیار محبت سے رہتے تھے سن 80 سے پہلے، کیا صورتحال تھی؟ سب پیار محبت سے رہ رہے تھے نا آپس میں. یہ جو کچھ ہوا ہے نا 80 کے بعد ہوا ہے. اسی لیے میں سارے توپوں کا رخ موڑتا ہوں اسی طرف جو 80 کے بعد یہ ساری بیماریاں، یہ ساری مصیبتیں ہمیں دے کر گیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ نہیں بھائی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، سب کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی بات کیجئے. بات کرنے کو کس نے منع کیا ہے؟ ہم بھی بات کریں، سارے علماء بات کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر ایک کو پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن ضروری ہے کہ نقطہ نظر پیش کرتے وقت دوسروں کے جذبات کا خیال نہ کیا جائے، ورنہ نقطہ نظر پیش نہیں ہوگا. کیوں نہیں پیش ہوگا؟ علم کی کیا کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہوتی ہے کہ جب علم کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، علم کے ذریعے سے، علم کی مدد سے، یا جب علم گفتگو کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخالف بات مانے یا نہ مانے، لیکن جھگڑا نہیں کرتا. مخالف بات مانے یا نہ مانے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ کوئی ایسی بات کی نہیں جاتی نا جب علمی گفتگو کی جاتی ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی گنجائش رہتی نہیں ہے. اس کے بعد بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے تو سمجھ لیں ابو جہل کا ماننے والا ہے. کیا ہے؟ وہ ابو جہل کے قبیلے سے. ورنہ عام انسان جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا، جب آپ طریقے سے بات کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، بات کریں، کیوں لڑے گا؟ نہیں مانے. لڑائی کہاں سے آ گئی اس میں؟ بیچ میں لڑائی. تو لہٰذا سب سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرو. نہ معلوم کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ویسے تیار کھڑی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ساری باتیں ایجاد کرنا. خاص طور پہ ادھر محرم آیا، ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا سب سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی صبر و ضبط سے کام لو، حوصلے سے کام لو. وہ لڑنے کا میدان اور ہے بھائی، وہ میدان اور ہیں جہاں سامراجی طاقتوں سے لڑنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ فکر کو آفاقی تو رکھو نا. خاص طور پہ علی والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، لڑنا ہے تو وقت کی یزیدی طاقتوں سے لڑو نا. خدا کے بندو، اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو اپنے معاشرے کو کیوں خراب کیا جائے؟ یہی اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی ہے کہ بھئی لڑنے کا شوق ہے، جہاد کا شوق ہے، تو آؤ مل کے لڑیں نا. یہود و نصارہ سے لڑیں، آؤ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے لڑیں. فلسطینیوں پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چلو فلسطینیوں کی خاطر لڑ لو. اس اسرائیل سے، اس یہودی طاقت سے کوئی نہیں لڑ رہا، آپس میں لڑے جا رہے ہیں. وہاں پڑوس میں بھی خود لڑے جا رہے ہیں. اسرائیل سے لڑنے کا کسی کو خیال نہیں کہ اسرائیل سے بھی جہاد ہوتا ہے. بھائی اسرائیل سے لڑنے کو کوئی تیار، یہودیوں سے لڑنے کو تیار. لہٰذا اب ایک پیغام تھا جو دے رہے ہیں آپ کو، اور ظاہر ہے کہ ہم تو سیدھی سی بات ہے کہ یہی پیغام دیتے ہیں ہر جگہ، جب بھی ہوتا ہے یہی پیغام دیتے ہیں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا اس ملک پر رحم کرو بھائی، ان شہروں پہ رحم کرو. دشمن یہی چاہتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے دانستہ نادانستہ طور پہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں پیچھے کس کی سازش ہو رہی ہوتی ہے؟ دشمن کی سازش ہو رہی تھی. وہ یہ سارے مسائل کو اور ہوا دیتا چلا جاتا ہے تاکہ جھگڑے ہوتے چلا جائیں. انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا نے چاہا، بہرحال ضعیف آواز ہے لیکن یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک تو کانوں میں جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. پس پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے. تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چلیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو بات ہماری یہ ہوئی نا کہ محبت اہل بیت، بھائی ہم اسی پر دلیلیں دے رہے ہیں. کل ہم نے کیا دلیل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کیا دعا کی کہ اے باری الہ، حق کو ادھر موڑ دے، جدھر یہ علی مڑ جائے. علی کو ادھر نہ موڑ، حق کو ادھر موڑ. یعنی بس علی جو کرے گا، جو کہے گا، جدھر جائے گا وہی حق ہے. بس علی ہی حق ہے. علی مال حق والحق ما علی. یہ تو ہمارے برادران کے بھی یہ والی حدیث تو ہے. پہلے حصہ چلو اگر کم نے لکھا ہے تو بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی لکھا نا، علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی مال حق والحق ما
علی یہ سب لکھا ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث بھی ہے کنز الاموال میں. لیکن چلیے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ابن ابی الحدید امام احمد بن حنبل کی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک محفل کا ذکر کرتے ہیں، ایک نشست کا ذکر کرتے ہیں. وہ نشست تھی، شاید منصور طوسی اس کا راوی ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس کے بہت سارے حوالے ہیں، 20 سے زیادہ ہمارے برادران کے حوالے ہیں، 20 سے زیادہ ہمارے برادران کے جو میں نے نوٹ کر لیے میرے پاس موجود ہیں سارے، کیونکہ جب لکھوں گا تو پھر وہ سارے حوالے لکھوں گا. ابھی تو میں تقریر کر رہا ہوں، تو وہ تقریر میں یہ اتنے حوالے دیتا چلا جاؤں گا تو اتنے منٹ کم ہو جائیں گے پھر. تو وہ جناب اس لیے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے لفظ میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اب تو آپ ادھر ادھر کی بات کریں گے تو فوراً پکڑ لی جاتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے نا بات. لہٰذا میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو اس کا میں ذمہ دار بھی ہوں. تو اس محفل کا ذکر کرتے ہیں ابن ابی الحدید، اور کہتے ہیں کہ وہاں کسی نے سوال کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو حدیث ہے اور مولا کائنات، یعنی میں مولا کائنات کروں، ان کا جو علی ابن ابی طالب بیان کرتے تھے یہ حدیث کہ انا قسیم النار والجنہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس سے پوچھا؟ امام احمد بن حنبل سے. مسند احمد بن حنبل آپ جانتے ہیں کتنی بڑی کتاب ہے، اور ویسے بھی ایک مسلک کے امام ہیں پورے. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جو حدیث مولا بیان کرتے ہیں، ان کا علی ابن ابی طالب جو بیان کرتے تھے کہ انا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. دیکھیے ابھی اسی پہ آج بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سے خدا نے چاہا جو مطلب پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک پہنچا دیں گے. تو احمد بن حنبل محفل میں بیٹھے ہیں، شاگرد ہیں سارے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. منصور طوسی کہتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو سب متوجہ ہو گئے کہ سوال تو بہت عمدہ ہے. کہ اچھا پہلے تو یہ بتا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اچھا پہلے یہ بتا، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، یہ بتا تو نے وہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ اب سب اور متوجہ ہو گئے. پہلے وہ حدیث بتا، پہلے یہ بتا کیا تو نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کے لیے فرمایا یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. اب یہ امام احمد بن حنبل سوال کی صورت میں اپنے شاگردوں سے یا مصاحبین سے جو بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ، جس نے سوال کیا اس سے پوچھا سب کے سامنے کہ تو نے یہ حدیث سنی کہ یا علی، حضور نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض اور نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. سنی؟ کہا یہ تو سنی، کہیں تو سنیے. اچھا اب یہ بتاؤ، اب سب سے اقرار لیا بھائی سنیے سب نے، ہاں سنی ہے. تو اب امام احمد بن حنبل فرماتے اچھا یہ بتاؤ مومن کہاں جائے گا، جنت میں کہ جہنم میں؟ سب نے ایک دم کہا جنت میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ کہ جنت میں جائے گا. اور کہا منافق کہاں جائے گا، جہنم میں یا کہیں اور؟ کہا جہنم میں. جا کے تو فیصلہ ہو گیا نا. یہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں، کہتے ہیں پھر فیصلہ ہو گیا نا کہ مومن جنت میں جائے گا اور منافق جہنم میں جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اے علی آپ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق نفرت کرے گا. تو جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھیے نا بات. لیکن یہ مطلب کہاں سے لائے احمد بن حنبل؟ یہ بھی تو لیجئے نا، ایسے تھوڑی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے بعد کا، اور امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے ان سے پہلے کا. پہلے تو وہ لکھتے ہیں کہ گمان، یہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ گمان یہ کہ احمد بن حنبل نے یہ مطلب امام رضا علیہ السلام کی گفتگو سے لیا، جو گفتگو ان کی مامون الرشید سے اس کے دربار میں ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مامون الرشید ظاہری طور پہ اہل بیت کا دوست بن گیا تھا، اس نے ولی عہدی کا اعلان بھی کر دیا تھا تاکہ مختلف علاقوں میں بغاوتوں کو دبا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کو 8ویں امام کو شہید کر دیا گیا، زہر دے کر مسموم کر کے شہید کر دیا گیا. تو اس کو خاندان کے لوگ پن کرتے رہتے تھے، اکساتے رہتے تھے امام کے خلاف، کیونکہ سب کو ایک نفرت بھی تھی نا، بغض بھی تھا کہ یہ کہاں سے ولی عہد بن گیا. نامعلوم کتنے شہزادے امید میں رہتے ہیں کہ کب بادشاہ مرے تو میں بادشاہ بن، ہے نا. یہ بڑی مشکل ہے بادشاہوں کی کہ جب ان کے بیٹے ہو جائے تو بیٹے انتظار کرتے ہیں کب مرے کب میں بادشاہ بنوں، یا کب مرے کب میں حاکم بنوں. یہ بڑی مشکل ہے. جس حکومت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، جس بچے کے لیے حکومت کو بڑا بناتے ہیں کہ میرا ولی عہد کو یہ ملے یہ ملے یہ ملے، وہ ولی عہد آخر میں دعا کر رہا ہوتا ہے. جیسے مامون اور امین کی لڑائیاں لکھی ہیں نا، کتنی لڑائیاں لکھی ہیں امین اور مامون کی.
آپس میں اور ہارون الرشید کے جملے لکھے ہیں کہ مجھے معلوم زخم آ گیا تھا اس کو، تو زخم کو چھپاتا تھا اور بہت اذیت میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا، تو کہتا تھا خاص لوگوں سے کہ اگر میرے بیٹوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ زخم ہے تو پھر وہ میری زندگی ہی میں تخت و تاج کے لیے آپس میں جنگیں شروع کر دیں گے اگر میرے بیٹوں کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے بھائی، تخت و تاج ہے نا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اس کو اکسایا کرتے تھے امام کے خلاف کہ مولا یہ ایسے کا، وہ کہا صاحب یہی کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے لئے، یہ کیسی حدیث ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اور سارے شیعہ یہ کہتے ہیں، اور فرزند رسول بھی یہی کہتے ہیں۔ فرزند رسول تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو نام لیتے تھے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کو اتنا ہو کیا کہ اس نے کہا اچھا دربار میں بلا کے پوچھتے ہیں ان سے، دربار میں طلب کر لیا۔ ظاہر دربار میں سینکڑوں آدمی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درا سفرا، اور کچھ اس لیے بھی کہ چلو آج کچھ تو چاہنے والے بیچارے بیٹھے ہیں امام کے، اور کچھ اس لیے بھی کہ چلو آج معاذ اللہ تماشا دیکھیں گے بھائی، صبح کی ہوگی معاذ اللہ امام کی۔ امام تشریف لائے، جاہو جلال ہوتا تھا کہ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ جاتا تھا، نہیں چاہتا تھا۔ ہارون رشید نے بھی ساتویں امام کے لیے چاہا تھا کہ میں تخت سے نہ اٹھوں، لیکن جو ہی امام داخل ہوئے تو کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسے جب امام داخل ہوتے تھے 8ویں امام تو مامون الرشید اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا تھا احترام کے، اور جاتا تھا آگے بڑھ کے استقبال کرتا، بلایا، پاس بٹھایا، پوچھا کس لیے مجھے تو نے طلب کیا؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ سب سوال کرتے ہیں، میں نہیں، یہ سب پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو علی کے بارے میں مشہور ہے کہ علی کہتے تھے کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، انا قسیم النار والجنہ۔ تو امام نے یہی دلیل قائم کی تھی۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ بنی عباس نام لیے کچھ ہستیوں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس، کہ یہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا تمہاری نگاہوں میں مقام کیا ہے، کیا مقام ہے؟ تو کہتا ہے مامون رشید کہ ان کا مقام عبداللہ ابن عباس، کیونکہ جانتے نا اب عبداللہ ابن عباس بنی عباس سے تھے، تو بنی امیہ کے مقابلے میں اب دیکھیں یہ بھی اللہ کا انتظام، عبداللہ ابن عباس شاگرد کس کے ہیں؟ مولا کائنات کے، ہے نا، تفسیر میں، حدیث میں، ہر چیز میں وہ کتنے واقعات ہیں آپ کے، اور چاہنے والے بھی ہیں مولا کے، جناب عبداللہ ابن عباس۔ عباسیوں کی مجبوری یہ ہو گئی کہ بنی امیہ کے مقابلے پہ لائیں کس کو لے کر آئیں، لہذا جناب عبداللہ ابن عباس کو مفسر اور محدث کی حیثیت سے انہوں نے اتنا اٹھایا کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکال دیں، ہے نا۔ سب عالم اسلام کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ 600 سال تک حکومت کی بنی عباس نے، تو اتنا کس کو سرایت کر گیا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہ اب کسی کو جھٹلانے کی ہمت نہیں، اور انہی سے یہ ساری مولا کے فضائل کی روایات جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو کہا کہ بھئی کیا مقام ہے ان کا، یہ بتاؤ کیا وہ غلط حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی، اس کے تو دادا ہے وہ کیسے مانے گا، اس کے تو پردادا ہے وہ کیسے مانے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا پردادا غلط حدیث بیان کرتے، وہ تو بالکل سچے تھے۔ کہا سچے تھے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے یہ حدیث تم تک پہنچی، مجھ تک پہنچی۔ امام نے تو یہ کہا، امام تو ظاہر ہے کہ خزینہ ہے وارث علوم کا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہ آج کے لوگوں تک پہنچی، تم تک پہنچی، یہ حدیث تم نے سنی ہے، یہ اور وہ اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ یہ حدیث اسی لیے ہمیشہ کے لیے میزان قرار پائی، یہ حدیث، اس کو حدیث میزان بھی کہا جاتا ہے، بار بار جو میں تکرار کر رہا ہوں، حدیث میزان کہا جاتا ہے۔ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، حدیث میزان بھی کہتے ہیں اس حدیث کو۔ تو پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث میزان تم تک پہنچی، عبداللہ ابن عباس سے جو نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی، اچھا مختلف تعبیرات ہیں، کہیں یحبنی ہے، جب مولا فرما رہے ہیں کہ لا یحبنی الا المؤمن ولا یبغضنی الا المنافق، اور جب حضور سے نقل کیا جائے گا تو لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ تو یہ حدیث پہنچی تم تک مومن و منافق کی۔ اب وہ سارے دربار سے نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو سنی ہم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بادشاہ کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مامون نے کہا میں نے بھی سنی، مامون خود کہتا ہے کہ میں نے بھی سنی، میں نے بھی حدیث سنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس میرے پر جد اعلیٰ ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ اب جناب یہ حدیث، اب سناٹا چھا گیا دیوار، دربار پہ سب کو ہاں کرنی پڑی، ہاں بھائی یہ حدیث تو سنی۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں حدیث میزان، ہمیشہ اس کا نام پڑ گیا حدیث میزان، معیار ہے۔ یہاں تک ہی تو آپ کو لانا چاہتا تھا، یہ 5 دن سے کہ ایک حدیث تک پہنچا دو جس کو کہا ہی حدیث میزان جاتا ہے، حدیث میزان کہا جاتا ہے۔ اب ان کا کہ جب اب یہ طے ہو گیا نا، اب وہاں امام نے یہ دلیل قائم کی، یہ بتا مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے آخرت میں؟ کہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔
سارے درباریوں سے پوچھا ہاں بھائی ایسے ہی ہے؟ کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا جہنم میں۔ تو کہا بس ہو گیا نا، علی وہ ہے کہ سوائے مومن کے کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا، منافق وہ جو علی سے بغض کے سوا کچھ کرے گا نہیں۔ تو مومن کا ٹھکانہ ہے جنت، منافق کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو یہ علی ہی تو معیار بنا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نفرت کرے گا بغض رکھے گا وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ بات پہنچ گئی یہاں تک، اسی کو کہتے ہیں حدیث میزان۔ اب آئیے قسم النار والجنہ کا مطلب اگر بیان نہ کیا تفصیل سے تو پھر رہ جائے گی بات۔ یہ قسم النار والجنہ کیا ہے؟ میں قسم النار والجنہ ہوں، میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا، یہ مطلب جو بیان کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ پہلے بھی شاید کہیں بیان کیا، لیکن چلیے اب پوری دنیا میں جا رہی ہے ہماری گفتگو، سب سن لیں گے کہ حضور کی کنیت ایک ابو القاسم ہے نا، معلوم ہے ابو القاسم۔ آپ کے جتنے بھی صاحبزادے ہوئے، اب ان کے تعداد میں اختلاف نہیں پڑھنا چاہتے، بھائی یوں کہیے کہ جتنے بھی تھے، قاسم، طیب، طاہر، اسماعیل، یہ سب انتقال کر گئے نا۔ کوئی پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، کوئی 8 سال کا ہو کے انتقال کر گیا، یہ سب انتقال کر گئے جتنے بھی صاحبزادے آپ کے ہوئے تھے حضور کے۔ تو ایک کنیت آپ کی کیا ہے؟ ابو القاسم، ابو القاسم، اور یہی سب سے مشہور کنیت ہے۔ تو کسی نے آگے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ امام سے سوال کیا کہ یہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ ابو القاسم۔ تو پھر آنے والا کہتا ہے حضور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ ارے بھائی جواب دے دیا نا، چلے جاؤ، جواب دے دیا کہ بیٹے کا نام قاسم تھا، ابو القاسم ہو گئے، جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب بات کچھ اور ہے، کچھ باطنی معنی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ امام سمجھ گئے کہ آگے کی منزل کا آدمی ہے، کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ضروری نہیں کہ عربوں میں یہ طریقہ نہیں تھا، بعض اوقات کنیت بغیر بیٹے کی بھی رکھ دی جاتی تھی، یعنی ادھر بچہ پیدا ہوا، نام رکھا اور اس کی کنیت بھی رکھ دی، اس کی کنیت بھی فوراً رکھ دی جاتی تھی کنیت، کوئی ضروری تھا کہ بیٹا۔ اتنے ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہاں پہ، لیکن جناب ان کی کنیت ہوتی ہے ابو فلاں، ابو فلاں، ابو جہل۔ جہل کوئی بیٹا تھا کیا اس کا؟ ہاں معنوی طور پہ ساری جہالت کا وہ باپ تھا، یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، صلوات بھیجیے، پانی دیجیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ٹھیک ہے نا، معنوی طور پہ تھا، لیکن جہل نام کا کوئی بیٹا تھوڑی تھا اس کا۔ تو کنیت رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو۔ یہ آج بھی عربوں میں قاعدہ ہے، اس زمانے آج بھی قاعدہ ہے، لگتے ہیں لوگ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی کنیت رکھ دیتے ابو فلاں، اب لوگ خود ہی رکھ لیتے ہیں اپنی کنیت، مجھے ابو فلاں کہو، مجھے ابو فلاں کہو، وہ اپنی کنیت خود ہی رکھ دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، دوبارہ سوال کیا، امام نے کہا دیکھو اللہ کے دین میں اور حضور کی شریعت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا۔ جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ تحفہ ہے، یہ مطلب ہماری طرف سے تحفہ ہے، بس یوں سمجھ لیجیے، عیدی وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تحفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفہ دیا، یہ مطلب۔ تو کہا کہ دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، معنوی باپ ہوتا ہے نا، استاد معنوی باپ اور میرے جد امیر المومنین نے جو کچھ بھی سیکھا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ کتنے آپ کے فرمان ہیں کہ اس طرح میں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، قدموں پہ قدم رکھتے، نقش قدم پر پیر رکھتا ہوا چلتا تھا میں حضور کے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سوال کرتا تھا حضور مجھے بتاتے تھے، کبھی میں خاموش رہتا تھا حضور مجھے بتانا شروع کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے جو سیکھنے کا معاملہ ہے نا، یہ سب علم لدنی کے حامل ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی ذہنوں میں جو سوال آتا ہے اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرمانے کہ جو کچھ بھی سیکھا سب اللہ کے رسول سے سیکھا۔ دیکھیے اب یہ سیکھنے کے طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جہاں بھی سیکھا، جب بھی سیکھا،
جہاں بھی سیکھا، جب بھی سیکھا، جب بھی رسول سے ہی سیکھا. اب یوں سمجھ لیجیے کہ انوار مقدسہ خلق ہوئے، انوار مطہرہ خلق ہوئے جب سیکھا، یا ظاہری طور پہ سیکھا، کیونکہ ایک خلقت ہے معصومین کی، کہاں؟ وہ انوار مقدسہ جن کے سامنے سارے عالمین کو سجدہ کرنا پڑا تھا، اور جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اسے راندہ درگاہ ہونا پڑا تھا. ایسے ہی ہے نا، سب کو سجدہ کرنا پڑا تھا. جناب آدم سمیت تمام جو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں میرے بچوں جو آ رہے ہو، جو بچے آتے جا رہے ہیں، بیٹا ماسک آپ کے ہاتھ میں نہ رکھو، ماسک لگا کے بیٹھو. میں تو تھوڑا ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوں نا، آپ سے فاصلے پر بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے ابھی اتارا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی پہن کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. پروردگار تمام دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پہ مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور اس وبا سے سب کی جان چھڑائے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو کچھ بھی سیکھا، جہاں بھی سیکھا، رسول سے سیکھا، چاہے اس عالم میں سیکھا چاہے اس عالم میں سیکھا. میں تو یہی سمجھا مطلب. خیر، تو کہا کہ حضور ہیں استاد، اور ہمارے جد، یعنی ہمارے جد رسول ہیں استاد، اور ہمارے جد علی ہیں شاگرد. استاد اور شاگرد. تو استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا. اب فرماتے تھے، یہ وہی حدیث آ گئی. اب کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے یہ حدیث سنی کہ انا قسیم النار والجنہ؟ یہ تو امام شافعی نے بھی نقل کیا نا اس حدیث کو. تو انا قسیم النار والجنہ، یہ حدیث سنی کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا. کہاں سنا ہے؟ یہ تو سنا ہے کہ علی نے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تو علی تم دوزخ اور جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے. تو بس علی ہے قاسم، یعنی تقسیم کرنے والا شاگرد. آپ سمجھ میں آئی بات؟ ماشاءاللہ، مطلب آپ تک پہنچ گیا. لیکن میں جملہ پورا کر دوں بس. اب امام فرماتے ہیں کیونکہ میرا جد علی ہے قاسم، اور وہ رشتے میں شاگرد ہیں حضور کے، تو باپ بیٹے کا رشتہ ہوا. علی ہے قاسم تو اللہ کا رسول ہے ابو القاسم. جزاک اللہ. ایک دو ادھر آ جاؤ بیٹا، ایک دو اس طرف آ جاؤ دیوار کے ساتھ. شاباش. ایک دو بچے آگے آ جاؤ، ادھر پیچھے آ جاؤ بیٹا، پیچھے آ جاؤ. شاباش. ادھر بھی آ جائیں آپ تھوڑا ادھر ہو، آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا، آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا، تاکہ مجھے یہ رہتا ہے کہ ذرا سا فاصلہ رہے. ہاں جزاک اللہ. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. بات واضح ہو گئی کہ علی ہے قاسم تو اللہ کا رسول ہوا ابو. یہ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ مطلب میں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا آپ کی خدمت میں، بلکہ یہ مطلب آیت اللہ جواد عاملی جیسے عارف عالم، کیونکہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے پیدا ہو گئے، اور کچھ تو اپنے آپ کو شاگرد بھی گردانتے ہیں کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، فلاں کے شاگرد ہیں آیت اللہ جواد عاملی کے، اور تمام کام اپنے استادوں کے خلاف کرتے ہیں. عجیب ہے، عجیب ہے. جیسے بعض لوگ رہبر کا پرچار کرتے ہیں اور رہبر کے خلاف ہی چلتے ہیں تاکہ لوگ رہبر کو برا بلا کہیں. ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی بعض لوگ آیت اللہ جواد عاملی اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی نہ معلوم کس کس کا نام استعمال کریں گے، اور بالکل ان کے نظریات کے اینٹی. جیسے میں اگر نام نہ لوں تو ابھی ایک ٹولہ پورا کھڑا ہو جاتا میرے خلاف. یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، غلو کر دیا، نہ معلوم مبالغہ کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا. اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ذرا دھیان سے اعتراض کرنا. جس کا حوالہ دے رہا ہوں ثبوت بھی رکھتا ہوں اپنے پاس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بز اخفش کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بز اخفش، وہ اخفش بہت بڑا نحوی تھا، عالم تھا. تو درس یاد کرتا تھا تو بکری کو اپنی سناتا تھا. وہ بکری سر ہلاتی رہتی تھی، بکری سر ہلاتی رہتی تھی. سن کے اس کا دماغ جو تھا پگھل گیا، مر گئی. وہ مرنے کے قریب تھے، لوگوں نے ذبح کر دیا. ذبح کیا، جب دماغ مغز کھولا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں، ایک چھوٹی سی، کیونکہ وہ معلوم سنا کے اس کا دماغ کھا گیا. تو بز اخفش مثال مشہور ہے. تو ہماری یہاں بھی آج کل پاکستان میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں بز اخفش پل رہی ہیں. جو استاد کہہ رہا وہی سنو بس، اور کچھ نہیں، اپنا کچھ نہیں سوچنا. وہ سنو، بز اخفش پالی جا رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ابھی دو چار کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا کہہ دیا مولانا، یہ دیکھو یہ غلو کرتے، دیکھو یہ فلاں چیز کرتے، دیکھو یہ مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہا، کسی کو نہیں معلوم. پھر تکرار کر رہا ہوں کہ علی کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. خدا کے بندو، بس اس حد تک نہ جاؤ
وہ ہے علی علی ہے، وہاں نہ جاؤ، وہاں تک نہ جاؤ. یاد رکھو علی جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے. اللہ نے علی کو خلق کیا ہے، خلق کیا ہے. میرے بچوں کبھی گمراہ ہونے کی کوشش نہ کرنا، کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. اسی لیے تو علی علی ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. وہ مصور ہے، یہ تصویر ہے. تصویر سے محبت ہی تو مصور سے محبت کا اعلان ہوا کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا، تصویر ہی سے محبت تو مصور سے محبت کا اعلان ہوتی ہے. بس ہمیشہ یاد رکھنا ہماری حدیں ہیں، مولا کی حد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا صاحب، آپ بار بار حد کا ذکر کرتے ہیں، مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں مولا کے فضائل کی کوئی حد نہیں، لیکن میری حد ہے. ہماری حد ہے کہ بس اس سے آگے نہ جانا، اس سے آگے نہ جانا. سب کچھ ہے علی، مگر وہ علی کا خالق ہے نا. یہی حسین ترین عقیدہ ہے، یاد رکھنا. کائنات میں اس سے حسین عقیدہ کوئی بھی نہیں کہ اللہ، محمد اور علی. تو ہم کیا تشریح کر رہے تھے آپ کے سامنے؟ انا قسیم النار والجنہ، اسی کی تشریح کر رہے تھے نا کہ ابو القاسم. یہ آیت اللہ جواد عاملی نے مطلب بیان کیا، چھپ چکا، وہ کتاب بھی میرے پاس ہے جس میں وہ چھپا ہے، آپ کے درس، آپ کا لیکچر. کہ بس اس نے سنا، مطمئن ہو گیا، مطمئن ہو کے چلا گیا. یعنی وہ تھا ابو القاسم کا ظاہری معنی جو پہلے بتایا تھا، یہ تھا باطنی معنی. اور انشاءاللہ زندگی رہی کل یہ ظاہر اور باطن پر اور بات کو آگے بڑھائیں گے آپ کے لیے، لیکن آج بس اتنا رکھیے، وقت اجازت نہیں دیتا. وہ تھا ظاہری معنی ابو القاسم کے، قاسم آپ کے صاحبزادے کے نام، لہذا کہہ لے ابو القاسم. باطنی معنی کیا ہے؟ علی ہے قاسم، جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا. تو ہم عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ علی سب کچھ ہے مگر محمد کے بعد. یہ عقیدہ کا حصہ ہے، یاد رکھنا. کبھی بہکنا نہیں، کوئی تمہیں نہ بہکا پائے، کبھی نہ بہکنا اس بات سے. علی سب کچھ ہے کائنات میں لیکن محمد کے پیغمبر ختمی مرتبت، آقائے دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے نا. لہذا جب قسیم النار والجنہ ہو گئے تو لوگ کہیں گے نا کہ اب جنت دوزخ تو علی نے تقسیم کر دی. تو حضور کا مقام اس لیے ابو القاسم ہے کہ علی سب کچھ ہے مگر وہ قاسم ہے، اور محمد عربی ابو القاسم ہے. یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے محمد. یہ مطلب آیت اللہ جواد عاملی کے مطلب میں نے اس مطلب کا اضافہ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ علی سب کچھ ہے. وہ قاسم ہے تو حضور ہیں ابو القاسم، منصب کو بچانے کے لیے رسالت کے سب کچھ ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے. ایسا ہو گیا، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. وہ چلا گیا، وہ سننے والا چلا گیا، مطلب سن کے مطمئن ہو گیا. اب سنیے آیت اللہ جواد عاملی کے الفاظ کیا ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مطمئن ہو گیا، اس نے دوسرا جواب سنا، مطمئن ہو کے چلا گیا. اگر یہ 70 بار یہی سوال کرتا تو امام 70 بار الگ الگ جواب دیتے اور وہ سب کے سب صحیح ہوتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ امام جتنے بھی جواب دیتے وہ سب صحیح ہوتے. کیوں؟ باطن در باطن در باطن در باطن، جتنا اس میں غوطہ زن ہو گئے مطلب نکلتے چلے آئیں گے. تو امام جو گفتگو کرتے تھے لوگوں کی ذہنی سطح دیکھ کے کرتے تھے، جتنا وہ ہضم کر سکے. لہذا کہتے کہ ایسی گفتگو نہ کیا کرو کہ یا تو لوگ سمجھ نہ پائیں اور سمجھیں تو الٹا سمجھ لیں اور جھگڑا کھڑا ہو جائے معاشرے میں، اور جھگڑا کھڑا ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ انا نحن معاشر الانبیاء، کہیں ائمہ کے لیے بھی یہ بات ہے، ہم گروہ انبیاء لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کی عقل کے مطابق. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد.
ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اللہ قدر عقولہم، جتنی ان کی عقل ہوتی ہے نا اتنی بات ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. یعنی آہستہ آہستہ لے کے آیا جاتا ہے لوگوں کی ذہنی سطح کو، آہستہ آہستہ. اتنی بڑی تبلیغ کے باوجود ہزاروں لاکھوں مسلمان ہو گئے نا حضور کے سامنے ہی، لیکن مجھے بتائیے کہ سب کا مقام جناب ابو ذر غفاری جیسا تھا؟ سب جناب سلمان فارسی جیسے تھے؟ سب جناب مقداد جیسے تھے؟ جناب عمار یاسر جیسے تھے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے تھے؟ ارے نامعلوم کتنے اور بھی نام لے لیجیے آپ، خود تاریخ کہے گی ہاں بھائی سب کے مقام الگ الگ ہے نا. ہمارے برادران کی مثال دے دیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، ورنہ برا مان جائیں گے سب مثالیں ادھر کی دے دیں، حالانکہ اصحاب رسول میں ادھر ادھر کیا ہوتا ہے. لیکن نہیں، اس سے بچنے کے لیے کہ نہ برا مانے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ہم تو سب کا ذکر کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے عشرہ مبشرہ، بھائی ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، ہم صاحب بتا رہے ہیں، اس میں کوئی تقیہ کی بات تھوڑی ہے بھائی، ہمارے یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ کے یہاں ہے. عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ 10 وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی. ایسے ہی ہے نا جنت کی. اچھا اب میں یہی تو سوال کرتا ہوں ہر جگہ، بس معلوم ہو گیا نا کہ تمام اصحاب محترم مکرم ہیں، لیکن آپ کے حساب سے بھی 10 اور ہیں، باقی اور ہیں. سیدھی سی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ 10 اور ہیں، باقی اور. بس ختم کر دیا آپ کے بیان کو، آج یہیں پر ختم کیا انشاءاللہ. پھر کل بات کا آغاز کریں گے یہیں سے جہاں پر ختم کر رہے ہیں بات کو. بس آزاد آ رہے ہیں. اتفاق یقین مانیں کہ یہ حدیث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اور میرے منہ سے بار بار قاسم نکلا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیوں قاسم نکل رہا تھا. شاید یہ مجھے سہارا مل رہا تھا کہ میں ربط دے سکوں مصائب کو، مصائب کا ربط دے سکوں، اس لیے یہ بار بار قاسم کا لفظ نکلا. اور یہ حدیث مجھے یاد آئی کہ اس کو بیان کیا جائے آپ کے سامنے، ظاہر و باطن والی بیان کی جائے. میں ارادے سے قصد سے نہیں آیا تھا اس کے کہ یہ پڑھوں گا، لیکن ہو گیا وہ خود بخود قاسم نکلا. اب مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ شاید ربط قائم کرنا تھا، ایک وہ قاسم ہے، ایک حسن کا قاسم، اور شاید شہزادے حسن مجتبیٰ نے اپنے اس بچے کا نام قاسم اسی لیے رکھا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں یہ قاسم بن جائے گا، یہ شہزادہ معیار بن جائے گا حق اور باطل کا، یہ شہزادہ میزان قرار پائے گا، تقسیم کر دے گا. کیسے تھے وہ لوگ جنہوں نے حسن کے شہزادے پر تلواریں برسائیں، برچھیاں برسائیں؟ کیسی تھی وہ ماں، کیسے تھے وہ چچا، کیسے تھے وہ بھائی کہ جو قاسم کے لاشے کو دیکھ رہے تھے اور کس حالت میں دیکھ رہے تھے. دیکھیں میں عرض کرتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے کہ امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے یعنی متعدد بیٹے، کہیں 3 تو کم سے کم لکھا ہے، 4 اور 5 تک بھی تعداد ہے جو کربلا میں شہید ہوئے جنہوں نے جان قربان. لیکن یاد رکھیے قاسم سب سے الگ ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی سب سے الگ کیا جاتا ہے. کم سن ہے نا، 13-14 سال کے، اس سے زیادہ کا سن نہیں ہے، اس سے زیادہ کا سن نہیں ہے جناب قاسم کا. جب یہ واقعہ کربلا ہو رہا ہے، واقعہ کربلا میں یہ موجود ہے، شہزادہ حسن 50 ہجری میں شہادت ہوئی ہے نا. تو اب آپ کو بتائیں کہ شہزادہ حسن کی جب شہادت ہوئی ہے، رخصت ہو رہے تھے نا سب سے آخر میں، تو جناب فروا کو بلایا تھا میرے بچے قاسم کو لے کر آؤ. دیکھیں نا اتنا ہی چھوٹا ہے نا قاسم کے، قاسم کو تو وصیت نہیں کر سکتے، جناب ام فروا کو وصیت کی تھی. دیکھو ایسا ایسا وقت آئے گا میرا قاسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار سنبھال لے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو اسے روکنا مت، اسے کربلا میں بھیج دینا، اور اگر میرا بھائی روکے تو میرا وصیت نامہ. تحریر ایک دی، کہتے ہیں کہ وہ قاسم کے بازو پہ بندھی رہی، اور کربلا میں جب حسین نے اپنے بھتیجے کو اجازت نہ دی، کیسی مائیں ہیں کربلا کی یہ. جناب ام فروا رات سے اپنے بیٹے کو بلا بلا کے پیار کرتی تھیں اور بار بار کہتی تھی میرے بچے
تیرے بابا ہوتے تو اپنا فرض پورا کرتے، مجھ دکھیاری کے پاس کچھ نہیں، میری لاج رکھنا اور صبح سب سے پہلے میدان میں چلے جانا۔ اور جب صبح ہوئی قاسم کو اجازت نہ ملی، روتے ہوئے آئے اپنی والدہ کے ساتھ کہ مادر گرامی چچا جان مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے، دیکھیے آدھے سے زیادہ لشکر کٹ گیا، آدھے سے زیادہ لشکر شہید ہو گیا، میں بار بار جاتا ہوں مجھے اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ رات کو معلوم ہے نا، بتا چکے ہیں اپنے شہزادے کو، جب سب کو ان کے مقام شہادت دکھا رہے تھے، یہ بچہ بار بار پنجوں کے بل کھڑا ہو کے سامنے آتا تھا، وہ بلند ہو کے اپنا قد بڑا کر کے، تاکہ چچا جان مجھے دیکھے۔ اور جب حسین ہر بار منہ پھیر لیتے تھے قاسم سے، تو پھر قاسم نے کہا چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے بڑی حسرت سے دیکھا تھا قاسم کو، میرے لال کیسا پاتے ہو موت کو؟ یہ بچہ ذائقہ بتا رہا ہے موت کا، کربلا میں احلی من العسل، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں، حسن کا نام۔ لیکن دن کے وقت اجازت نہیں مل رہی، ماں نے کلیجے سے لگا کہ میرے لال تجھے اجازت کیوں نہیں ملے گی؟ بازو پہ لگا ہوا تعویذ کھولا، کہا یہ تیرے بابا کی تحریر ہے تیرے چچا کے نام، جا لے جا اور تجھے اجازت ملے گی۔ بس بابا کی تحریر کو دیکھا، سر سے لگایا، بوسے دیے، دوڑتے ہوئے قاسم گئے، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ پہلے تو حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ سمجھ گئے نا حسین کہ اب اس میں کیا ہو۔ تحریر پڑھی اور دیر تک قاسم کو گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر روتے رہے۔ جانتے ہیں نا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد قاسم کو کس حال میں مجھے لے کر آنا ہے، کس حال میں لے کر آنا ہے۔ جناب قاسم کو اجازت مل گئی، بڑی مشکل سے قاسم رخصت ہوا۔ جب حسین خیمے سے باہر لے کر آئے ہیں نا، تو علی اکبر، عباس سب کھڑے اور سوار کرایا قاسم کو۔ قاسم اتنے کم سن تھے کربلا کے میدان میں کہ آپ کے دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی دائیں طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتے تھے اور کبھی بائیں طرف جھک کے اپنا توازن برقرار رکھتے تھے۔ ایسے جب چلنے لگے تو عباس نے بڑی حسرت سے دیکھ کر کہا بیٹا قاسم دھیان سے جنگ کرنا ہے۔ قاسم مسکرا کے دیکھتے اور کہتے چچا جان میں آپ کا ہی تو شاگرد ہوں۔ اب دیکھیے منظر یوں ہے کہ قاسم میدان میں پہنچ گئے اور ایک بلندی سے، ایک ٹیلے سے عباس، حسین، علی اکبر سب قاسم کی جنگ دیکھنے کے لیے تیار۔ اور قاسم نے مبارز طلب کیا، رجز پڑی کہ جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، یعنی امام حسن کو، میرے بابا پر جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں، آؤ میرے مقابلے پر، میرے تلوار کی کاٹ دیکھو، سمجھ لو کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ تیور دیکھے پسر سعد نے قاسم کے، سمجھ گیا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، اتنی آسانی سے عام سپاہیوں کے ذریعے زیر نہیں ہوگا۔ ارزق شامی سے کہا، جو سب سے بڑا نامور پہلوانوں میں سے ایک ہے شام کے، کہا کہ تو جا اس نوجوان کے مقابلے پہ اس کا سر قلب کر کے لا۔ اس ملون نے معذرت کے ساتھ لفظ قبول کر لیجیے گا، کیونکہ روایات میں مقاتل میں یہی لفظ لکھا ہے کہ اس نے بڑی حقارت سے قاسم کو دیکھا، بچے کے مقابلے میں بھیجتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے اس کے ساتھ آئے تھے، ایک کو بھیجا جا اس لڑکے کا سر اتار لا، حسن کا لال ہے۔ جیسی ارزق شامی کا بیٹا آیا، ایک ہی وار میں جہنم کا راستہ دکھایا۔ بس ادھر وار کیا، پلٹ کے اپنے چچا حسین کی طرف دیکھا، عباس کی طرف دیکھا، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف دیکھا۔ بچے جب کوئی کارنامہ کرے تو داد چاہتے ہیں نا، تعریف چاہتے ہیں نا بڑوں سے۔ بس ادھر قاسم نے پلٹ کر دیکھا، ادھر حسین نے، عباس نے، علی اکبر نے، مرحبا، آفرین میرے لال، آفرین، بہت اچھا وار کیا۔ علی اکبر حوصلہ بڑھاتے ہیں، میرے بھائی قاسم بہت اچھی جنگ کر رہے ہو۔ خوش ہو گئے، قاسم کا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ جب ایک بھائی کو، ایک بیٹے کو مرتے دیکھا، اپنے دوسرے بیٹے سے کہا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ دوسرا وار کیا، اسے بھی جہنم کا راستہ۔ تیسرا، چوتھا، جب چاروں بیٹوں کے لاشیں خاک و خون میں غلطاں دیکھے، اب اس سے نہ رہا گیا۔ غصے میں، تیش میں قاسم کی طرف دوڑا حملہ کرنے کے لیے۔ ارزق شامی کو جو آتے دیکھا، حسین سجدے میں چلے گئے۔ معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہ ہو۔
علی اکبر نے گھبرا کے آواز دی بھیا قاسم ذرا دھیان سے. عباس نے آواز دی بڑا نامور پہلوان ہے قاسم بہت ہوشیاری سے. تھوڑا سا دعا بھی کر رہے ہیں سب مل کے قاسم کو کامیاب ہو. قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا اور ایسا وار کیا سر پہ کہ درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. پس یہ وار کرتے دیکھا حسین بھی سجدے میں، علی اکبر بھی سجدے میں، عباس بھی سجدے میں. لیکن عزادارو جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو پھر قاسم نظر نہیں آیا. سمجھ گئے نا آپ؟ جو ہی ارزق شامی واصل جہنم ہوا پسر سعد نے حکم دیا گھبرا کر ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا، حملہ عام کرو، سب مل کر حملہ کرو. حسن کا شہزادہ قاسم لڑتا رہا، جب چاروں طرف سے آدھا کے نرغے میں گھر گیا، دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، لڑتا رہا. کہتے ہیں کہ 40 کو واصل جہنم کیا، لیکن آخر کہاں تک؟ کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر، کہیں سے تبر، کہیں سے برچھی. وار ہونا شروع ہوئے، زخموں سے چور ہوا. قاسم سنبھلا نہیں جا رہا گھوڑے پہ، تلوار ہاتھ سے گر گئی، ڈھال گر گئی، برچھی گر گئی. اب جب نہ سنبھلا گیا گرتے گرتے آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری خبر لیجئے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے. لکھا ہے کہ کسی کی آواز پہ حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کیا. میرے بلال قاسم میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے قاسم میں آ رہا ہوں. عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے. قاسم نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے. ارے پامال یہ لاش قاسم کی روایت میں اس لیے اطمینان سے پڑھتا ہوں کہ زیارت ناہیہ کے وہ جملے، وہ کلمات میری نگاہوں میں ہیں جس میں میرا امام فرماتا ہے میرا سلام ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کر دیے گئے تھے کہ ان کے جوڑ جوڑ بند بند الگ کر دیے گئے تھے. عباس نے حملہ کیا، حسین نے حملہ کیا، علی اکبر نے حملہ کیا کہ کسی طرح قاسم کو درمیان سے نکالا جائے. میدان صاف ہوا، کچھ دیر ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے رہے، حسین بھی، عباس بھی، علی اکبر بھی. کچھ دیر بعد حسین نے اپنی ابا کو بچھا دیا، کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا، ایک گٹھڑی کسی صورت بنائی، سینے سے لگایا، چلے خیمہ گاہ کی طرف. ماں کو خبر مل گئی میرا قاسم گھوڑے سے گر گیا. مطمئن ہے جناب ام فروا، کوئی شکایت، کوئی غم کے آثار چہرے پہ نہیں. مطمئن ہے پروردگار اس کنیز کی قربانی کو قبول کر. بیویاں جمع ہوں گے جناب ام فروا کے خیمے کی. اب ام فروا کو انتظار ہے میرے بیٹے کا لاشا کب آئے گا. پس حسین در خیمہ پر پہنچے، اہتمام کیا گیا. حسین جب داخل ہوئے، عباس داخل ہوئے، علی اکبر داخل ہوئے. ماں حیران ہو کر کہتی ہے اے میرے امام، اے سید و سردار، اے آقا، آپ سب کے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، آخر میرا قاسم کا لاشا کہاں چھوڑا ہے؟ میرے قاسم کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، سینے سے لگی ہوئی گٹھڑی کو زمین پہ رکھ کے کھولا. اب جو گٹھڑی کھولی کیسا لاشا قاسم کا. ماں نے اپنے بچے کے ٹکڑے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم. سارے مل کے بولو ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم. سب بولو ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم، مولا کی صدا گونجی
اے میرے جوان کا، سب مل کے بولیے مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، ملتا ہی نہیں تیرے ہائے، ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں کا سے، مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، سب بول کے بولے مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، کم اسن ہے مگر شیروں جیسا ہے جگر اس کا، سردار جوانان جنت ہے پدر اس کا، کیسے ہو بھلا تیرے ہائے، کیسے ہو بھلا تیرے اوصاف بیاں کا سے، مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، سارے مل کے بولیے مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، سینے سے لگاتے ہیں روتے ہوئے کہتے گئے اے لال میرے قاسم رخصت تم کرتے گئے، ڈھونڈوں گا بھلا تم کو ہے، ڈھونڈوں گا بھلا تم کو اب جا کے کہاں کا سے، مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، سب مل کے بولو مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، ملتا ہی نہیں تیرے ہائے، ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں کا سے، مولا کی صدا گونجی مل کے اے میرے جوان کا، سب مل کے بولے مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، رخصت ہوئے مادر سے بہنوں سے دعائیں لی، اس چاند سے چہرے کی زینب نے بلائیں لی، ہو جاؤ گے نظروں سے ہے، ہو جاؤ گے نظروں سے اب تم بھی نہا کا سے، مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، مل کے مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا، میدان میں آتے ہی آدھا کو پکارا ہے، میں لال حسن کا ہوں حیدر میرا دادا گئے، آبا سے جری کی ہوں ہے، آبا سے جری کی ہوں میں روح رواں کا سے، مولا کی صدا سینے پہ ہاتھ مار کے اے میرے جوان کا سے، حسین مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا سے، ملتا ہی نہیں تیرے ہائے، ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں کا سے، مولا کی صدا گونجی مل کے اے میرے جوان کا سے، مولا کی صدا گونجی اے میرے جوان کا سے، چھلنی ہوا تیروں سے معصوم سا شہزادہ، پورا کیا قاسم نے بابا سے کیا وعدہ، آتے ہیں وہاں مولا ہے، آتے ہیں وہاں مولا، وہ گرتے ہیں جہاں کا سے، مولا کی صدا گونجی اے میرے جزاک اللہ ماتم، مولا کی صدا گونجی
اے میرے جمع قاسم ملتا ہی نہیں تیرے ہے ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں سے مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم بکھرے ہوئے کچھ ٹکڑے میدان سے اٹھاتے گئے یوں لاشائے قاسم کی گٹڑی سی بناتے گئے سہ پائے گی غم تیرا ہے سہ پائے گی غم تیرا کیسے تیری ماں کا سے مولا کی صدا گونجی اے میرے گواہ کا مل کے بولو سارے مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم ملتا ہی نہیں تیرے ہے ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں سے مولا کی صدا گونجی سبحان اللہ اے میرے جمع قاسم سارے مل کے پڑھو مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم ماتم کی صدائیں ہیں کوہرام قیامت کا سینے پہ ماتم کی آواز آنا چاہیے پورے خلوص کے ساتھ ماتم کی صدائیں ہیں کوہرام قیامت کا نوحہ جو ظفر لکھا قاسم کی شہادت کا ہر فرد ہے مجلس میں ہے ہر فرد ہے مجلس میں اب گریا گناہ کا سے مولا کی صدا سارے مل کے بولو اے میرے جمع قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم مل کے بولیے سارے مولا کی صدا گونجی مولانا حسن ظفر کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مکتب پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے دوبارہ ماتم کی صدائیں ہیں کوہرام قیامت کا نوحہ جو ظفر لکھا قاسم کی شہادت کا ہر فرد ہے مجلس میں ہے ہر فرد ہے مجلس میں اب گریا گناہ کا سے مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم سارے مل کے پڑھو مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم ملتا ہی نہیں تیرے ہے ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں سے مولا کی صدا گونجی اے میرے جمع قاسم آہو ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو مل کے آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو غم شبیر میں دعا صبح لو لوگو غم شبیر میں دعا صبح لو مل کے بولو سارے مل کے آہو ماتم کرو بی بی کی دعا لو کوفہ ہو شام کے ہر موڑ پہ زینب نے کہا کوفہ ہو شام کے ہر موڑ پہ زینب نے کہا میں نبی زادی میرا پردہ بچا لو لوگو میں نبی زادی میرا پردہ بچا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں
بنتے تطہیر کجا شام کا بازار کجا بنتے تطہیر کجا شام کا بازار کجا سر پہ چادر بھی نہیں نظریں جھکا لو لوگوں سر پہ چادر بھی نہیں نظریں جھکا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آج تک گونج رہی گئے یہ صدا مقتل میں آج تک گونج رہی گئے یہ صدا مقتل میں قید سے میری سکینہ کو چھڑا لو لوگوں قید سے میری سکینہ کو چھڑا لو لوگوں آہو ماتم کرو بی بی کی دعا لو لو مل کے آہو ماتم کرو بی بی کی دعا لو لو روز عاشور یہ زینب کی صدا آتی ہے روز عاشور یہ زینب کی صدا آتی ہے میرے بھائی کا جنازہ ہے اٹھا لو لوگوں میرے بھائی کا جنازہ ہے اٹھا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو اے خدا ہے یہی آرزو میں امام زمان کا سپاہی بنوں اے خدا ہے یہی سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے میں امام زمان کا سپاہی بنوں سارے انصار قربان ہو بعد میں سب سے پہلے فدا اپنی جان میں کروں اے خدا سارے مل کے ہے یہی الہی آمین میں امام زمان کا سپاہی بنوں جب علم لے کے مقتل کی جانب بڑھوں یوں رجز شان مولا علی میں پڑھوں غم نہیں ہے کہ حق گوئی کے جرم میں قتل کر دے زمانہ کے پھانسی چڑھو اے خدا مل کے میں امام زمان کا سپاہی بنوں مسلمی سمجھلا کے چراغ وفا بھر دوں اپنے لہو سے ایاغ وفا قافلہ حریات کا نہ بھٹکے کہیں مثل حر چھوڑ جاؤں سراغ وفا اے خدا ہے یہی ماشاءاللہ میں امام الہی آمین سپاہی بنوں ارے کاش جب میں ہوں مصروف کار وغا معجزہ ایسا دیکھ لائے میرا خدا دیکھ کر مجھ کو آلودہ خاک و خود امام زمان کہہ اٹھے مرحبا اے خدا الہی آمین یہی آرزو میں امام زمان کا سپاہی بنوں کر
کربلا میں عجب ظلم ڈھائے گئے، لوٹ کر شے کے خیمے جلائے گئے، مجرموں کی طرح در بدر ننگے سر اہل بیت محمد پھرائے گئے۔ علی خدا ہے، خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں، باندھ کر ایک رسی میں 12 گلے، سوئے دربار شام اشکیا لے چلے، کوئی ایسا نہ تھا جو یہی پوچھتا ختم کب ہوں گے یہ ظلم کے سلسلے، اے خدا ہے، خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں، کربلا دے رہی ہے مسلسل صدا، منتظر جان کب سے ہے اہل ولا، جلد ہو آپ ظہور امام زمان، اے خدا ہے یہی آرزو وفا، اے خدا ہے، خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں مرکزی دستہ دعائے زہرا کو، سلام اللہ علیہ کو، جو کویت میں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ اب وہ انشاءاللہ فرصت داری کریں گی، تو کریں گے سب لوگ۔ آئیے مل کر بر محمد و آل محمد صلوات۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، نصرت میں آپ کی میرا بہہ جائے اب لہو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، نصرت میں آپ کی میرا بہہ جائے اب لہو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، کیسے میں بھیج دوں تجھے میدان میں لاڈلے، کیسے میں بھیج دوں تجھے میدان میں لاڈلے، فروا کے دل کا چین ہے شبر کی جان تو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، شیریں ہے موت شہد سے کہتا ہے نوجوان، شیریں ہے موت شہد سے کہتا ہے نوجوان، شبیر روئے سن کے بھتیجے کی گفتگو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، قاسم یہ بولے شاہ سے اتنی ہے آرزو، تعویذ کھول کر پڑی
شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو شبیر نے سجا دیا ابن حسن کو پھر شبیر نے سجا دیا ابن حسن کو پھر کر کے سوار کہتے ہیں جاؤ اے خوب رو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو میرا سلام آخری سن لو میرے چچا میرا سلام آخری سن لو میرے چچا نیزے برس رہے ہیں یوں ظالم کے چار سو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو ظلمت کی انتہا ہوئی قاسم پہ دشت میں ظلمت کی انتہا ہوئی قاسم پہ دشت میں لاش جوا کو کرتے ہیں پامال اب دو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم کے ٹکڑے دیکھ کے کہنے لگے حسین قاسم کے ٹکڑے دیکھ کے کہنے لگے حسین میری بھی لاش ہونی ہے پامال ہو بہو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم کی لاش دیکھ کے پروان نے یہ کہا قاسم کی لاش دیکھ کے پروان نے یہ کہا صدقے گئی کہ ماں کی بچائی ہے آبرو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو مقبول بارگاہ میں کیوں کرنا ہو جوان مقبول بارگاہ میں کیوں کرنا ہو جوان نوحے کو سن کے ہوتی ہیں آنکھیں لہو لہو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو نصرت میں آپ کی میرا بہہ جائے اب لہو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی ہے آرزو قاسم یہ بول شاہ سے اتنی